آج کے اس تجزیے میں خوش آمدید۔ آج کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں غیر یقینی صورتحال مسلسل بڑھ رہی ہے، ہم 2026 کی عالمی رینکنگز کو ڈی کوڈ کرنے والے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر وہ کون سے 10 ملک ہیں جو ہر طرح کے عدم استحکام کے باوجود اس وقت زمین پر سب سے زیادہ محفوظ اور پرامن مانے جاتے ہیں۔ تو چلیے سیدھا اصل بات پر آتے ہیں۔ آخر ایک ملک کو کیا چیز واقعی پرامن بناتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا؟ کیا سیفٹی کا مطلب سخت قانون اور پولیس کی سختی ہے؟ یا پھر ایک بالکل ریلیکس ٹینشن فری لائف سٹائل؟ یا شاید اس کا مطلب فوجی تنازعات کا بالکل نہ ہونا ہے؟ یہی وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے جوابات ہم آج کی اس گفتگو میں تلاش کریں گے۔ اب اس رینکنگ کو سمجھنے کے لیے گلوبل پیس انڈیکس یعنی عالمی امن انڈیکس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ دراصل ایک ایسا سسٹم ہے جو 20 سے زیادہ الگ الگ انڈیکیٹرز پر ممالک کو جج کرتا ہے، اور یہاں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بالکل گولف کے کھیل کی طرح کام کرتا ہے، یعنی سکور جتنا کم ہوگا ملک اتنا ہی زیادہ محفوظ اور پرامن مانا جائے گا۔ کم سکور کا مطلب ہے زیادہ سیفٹی، بالکل سمپل۔ ٹاپ 10 کی طرف جانے سے پہلے آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ یہ اسکور بنتا کیسے ہے۔ 4 بنیادی چیزیں ہیں: جرائم کی شرح، عوام کا سماجی تحفظ، ملکی اور غیر ملکی تنازعات، اور آخر میں عسکریت پسندی یعنی ملٹرائزیشن کی سطح۔ یہ وہ 4 ستون ہیں جن پر کسی بھی ملک کے امن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن۔ 10ویں نمبر پر ہمارے پاس فن لینڈ ہے 1.420 سکور کے ساتھ۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں تو 9ویں نمبر پر سلووینیا، 8ویں پر ڈنمارک اور 7ویں نمبر پر پرتگال آتا ہے۔ اگر اس شروعاتی لسٹ کو غور سے دیکھا جائے تو ایک چیز بالکل واضح ہے، اور وہ ہے یورپ کا مکمل کنٹرول۔ اس لسٹ میں شروع کے یہ چاروں ممالک یورپین ہیں، اور یہ ٹرینڈ ہمیں بہت شاندار طریقے سے بتاتا ہے کہ آخر یہ یورپی ممالک اتنے کامیاب کیوں ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ فن لینڈ، سلووینیا، ڈنمارک اور پرتگال میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو بالکل مشترکہ ہیں۔ ان کا فلاحی نظام کمال کا ہے، اور معاشرے میں لوگوں کا آپس میں جو ٹرسٹ ہے وہ لاجواب ہے۔ مثال کے طور پہ ان ممالک میں اکثر لوگ اپنی سائیکلیں بنا لاک کیے راستے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مضبوط سیاسی نظام اور بہترین گورننس کی وجہ سے یہاں کرائم نہ ہونے کے برابر ہے، اور پبلک سپیسز ہر ایک کے لیے محفوظ ہیں۔ اب ہم تھوڑا یورپ سے باہر نکلتے ہیں۔ 6 نمبر پر ایک بہت ہی دھماکے دار انٹری ہے، اور وہ ہے سنگاپور، جس کا سکور 1.357 ہے۔ یہ انٹری اس لیے اتنی خاص ہے کیونکہ اس ٹاپ 10 کی لسٹ میں سنگاپور واحد ایشیائی ملک ہے۔ اپنی اس منفرد پوزیشن کے ساتھ سنگاپور نے پوری دنیا کے سامنے امن اور سیفٹی کا ایک بہترین ماڈل پیش کیا ہے۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ امن حاصل کرنے کے کتنے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف 6 نمبر پر سنگاپور ہے، جو اپنے بے حد سخت قوانین، بہترین پولیس اور زبردست انفراسٹرکچر کے ذریعے عوام کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم نمبر 1 ملک کی بات کریں، جس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے، یعنی آئس لینڈ، تو وہاں کوئی باقاعدہ فوج ہی نہیں ہے۔ ان کا سارا سسٹم لوگوں کے آپس کے اعتماد پر چلتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ منزل تو ایک ہو سکتی ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے راستے بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ لسٹ کے بالکل درمیان میں پہنچ کر ایک بہت ہی حیرت انگیز اور منفرد صورتحال بنتی ہے۔ سینٹرل یورپ کے 2 پڑوسی ممالک کے درمیان ایک زبردست ٹائی ہے، سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا۔ ان دونوں کا سکور بالکل سیم ہے، یعنی 1.294، اور اسی وجہ سے یہ دونوں ممالک 4 اور 5 نمبر پر ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہ نمبرز کا توازن واقعی کمال ہے۔ لیکن ان دونوں پڑوسی ممالک کا ایک جیسا سکور آنا کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے طرز زندگی کا نتیجہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ کو اگر دیکھیں تو وہ اپنی تاریخی غیر جانبداری اور زبردست سوشل سروسز کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، جبکہ آسٹریا نے ایک مستحکم حکومت کے سائے تلے پرتشدد جرائم پر قابو پا کر ایک پرامن معاشرہ قائم کیا ہے۔ ان دونوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سیفٹی محض کوئی پالیسی نہیں، بلکہ ان کی قوم کے جینے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اب انتظار ختم ہوا، ہم پہنچ چکے ہیں ٹاپ 3 پر، یعنی ہماری زمین کے 3 سب سے محفوظ ترین مقامات۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ تینوں کیسے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ 1.282 اور آئرلینڈ 1.260 پر کھڑے ہیں، لیکن پھر آئس لینڈ کی طرف ایک اچانک اور بہت گہری گراوٹ نظر آتی ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس انڈیکس میں گراوٹ کا مطلب ہے زیادہ امن۔ یہ سکور کا فرق اپنے آپ میں پوری کہانی سنا رہا ہے۔
तीसरे नंबर पर हमारे पास न्यूजीलैंड है 1.282 स्कोर के साथ। बहरे औकाहिल के इस खूबसूरत जजीरे ने इस साल अपनी रैंकिंग में शानदार बेहतरी की है। इसकी कामयाबी का राज वहाँ का सुकून भरा तर्ज ज़िंदगी, मॉडर्न सेफ्टी पॉलिसीज़ और मुल्की वो बैनुल-अक़वामी तनाज़ात की कम तरीन सतह में छुपा है। ये मुल्क वाकई एक बेहतरीन पनाहगाह लगता है। दूसरे नंबर पर आता है आयरलैंड, जिसने 1.260 का ज़बरदस्त स्कोर हासिल किया है। आयरलैंड का इस लिस्ट में लगातार ऊपर रहना कोई हैरत की बात नहीं है। इसकी वजह यह है कि इस मुल्क ने अपने अंदरूनी हालात और सिक्योरिटी को तो मजबूत रखा ही है, लेकिन साथ ही साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इंतहाई पुरअमन ताल्लुकात कायम किए हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पीस का एक लाजवाब कॉम्बिनेशन। और अब बारी है इस आखिरी और सबसे अहम नंबर की, 1.095p। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि ये इस वक्त हमारी दुनिया में मापा जाने वाला अमन और हिफाजत का सबसे कम और इसीलिए सबसे बेहतरीन मैट्रिक है। एक ऐसा स्कोर जिसने सेफ्टी की एक नई तारीख रकम कर दी है। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि ये गैर मामूली स्कोर आइसलैंड का है, एक छोटा सा नॉर्डिक मुल्क जो सलामती की दुनिया का बेताज बादशाह है। मजाल है जो वहाँ क्राइम का नामो निशान भी मिले। हैरान की बात तो ये है कि वहाँ कोई बाकायदा फौज नहीं है, और उससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि आइसलैंड के आम पुलिस वाले पेट्रोलिंग के वक्त अपने साथ बंदूक तक नहीं रखते। सोचिए वहाँ के लोगों को एक दूसरे पर कितना गैर मामूली मुआशरती एतमाद होगा। आइसलैंड का लगातार कई सालों से पहले नंबर पर रहना ये साबित करता है कि ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ को रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाता है। इन तमाम टॉप 10 ममालिक का डेटा देखने के बाद जो वसीतर तस्वीर उभर कर सामने आती है वो बड़ी सबक आमोज़ है। आज की इस मुसलसल बदलती हुई दुनिया में ये ममालिक हमें सिखाते हैं कि अमन हासिल करने के लिए मुस्तहकम हुकूमतें कितनी ज़रूरी हैं। शहरियों को अच्छी सोशल सर्विसेज देना, हर किस्म के झगड़ों और तनाज़ात को कम करना और कानून पर सबसे बराबरी और मौसर अंदाज से अमल करवाना, यही वो चीज़ें हैं जो किसी भी मुआशरे को अमन का गहवारा बना सकती हैं। अब इन तमाम फैक्ट्स और अदादो शुमार को समझने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में ज़रूर उभरता है। क्या इनमें से किसी महफूज तरीन मुल्क में हिजरत कर जाने से खुद ब खुद एक बेहतर और महफूज ज़िंदगी की गारंटी मिल जाती है, या फिर हकीकी अमन और सेफ्टी का आगाज़ मुआशरे की निचली सतह और इंसान के अपने घर से होता है? ये वाकई सोचने की बात है। इस बारे में क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर मुस्तकबिल में किसी नए मौजू या रैंकिंग का तज्ज़िया होना चाहिए तो वो भी ज़रूर बताएं। आज के इस मालूमाती नशिस्त का हिस्सा बनने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया।